نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو، تمام بنی آدم کو اس آیت مبارکہ کے اندر جو میں نے ابھی تلاوت فرمائی ہے ایک چیز سکھائی ہے، وہ یہ کہ تم سارے کے سارے برابر ہو، تم میں کوئی بھی کسی سے افضل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر عصبیت کا خاتمہ فرمایا ہے اور ایک مثالی معاشرے کا اصول بیان فرمایا ہے کہ ایک معاشرہ کب مثالی بن سکتا ہے، یہ تب ہی ممکن ہے جب تمام کے تمام انسان دوسرے انسان کو اپنے جیسا ہی سمجھیں گے، دوسرے انسان کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ تب کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ نئے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی طرف سے یا وہاں پر موجود لوگوں کی طرف سے ایک یہ اشکال ہوا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج فتح مکہ کے دن اگر اذان کا شرف بخشنا تھا تو کسی ایسے انسان کو بخشتے جس کو ہم دنیا کے لحاظ سے معظم، عزت والا، مرتبے والا خیال کرتے ہیں۔ جاہلیت کے دور میں، زمانہ جاہلیت میں اگر اس دور کی نظر سے دیکھا جائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تین چیزیں ایسی تھیں کہ جاہل لوگ جس چیز کو عزت والا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک چیز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ تھی کہ ان کا رنگ سفید نہیں تھا۔ دوسری چیز سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ تھی کہ وہ عرب کے نہیں تھے، اور تیسری چیز ان کے اندر یہ تھی کہ وہ غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر کے آزاد کیا تھا۔ تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں زمانہ جاہلیت میں انسانیت کا اور انسان کا شرف اور اس
کی عزت ناپنے کا ایک ذریعہ ہوتی تھی کہ عزت والا مرتبے والا وہ آدمی ہوگا جو عرب ہوگا، اہل عرب ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وہ آزاد ہوگا، اس کے ماں باپ بھی آزاد ہوں گے، وہ کبھی غلام نہیں رہا ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ اس کا رنگ سفید ہوگا تو وہ شرف والا ہوگا۔ تو اس سوچ کے تحت جب یہ بات آئی کہ آج اتنے بڑے دن جب اللہ رب العالمین نے مکہ کو فتح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتح بنایا، تو آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لحاظ سے کسی عزت والے انسان کو اذان کی خدمت سونپتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی، یا ایھا الناس، اے لوگوں چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ بے شک ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، ایک آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے قبیلے اور تمہارے خاندان، تمہارے کنبے ہم نے ہی بنائے ہیں۔ یہاں تک تو اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھا دی کہ یہ قبیلے، یہ کنبے، یہ خاندان، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، انسان کی تقسیم نہیں ہے۔ اب انسان سے کیا غلطی ہوئی؟ انسان نے اس تقسیم کو، کنبے کو، خاندان کی اس تقسیم کو عزت اور شرف کا معیار بنا لیا کہ اس قبیلے کے لوگ عزت والے ہیں، اس خاندان کے لوگ عزت والے ہیں، اور اس قبیلے کے لوگ عزت والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ خاندان اور قبیلے میں نے بنائے ہیں، لیکن مقصد انسانیت کی تقسیم نہیں ہے، انسانیت کے مرتبے قائم کرنا نہیں ہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں لِتَعَارَفُوا، کہ یہ خاندان، یہ کنبے، یہ قبیلے، یہ ذات، یہ ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ کوئی خاندان شرف والا نہیں ہے، کوئی قبیلہ شرف والا نہیں ہے، کوئی کنبہ، کوئی گھرانہ شرف والا نہیں ہے۔ ساری کی ساری تقسیم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِتَعَارَفُوا، تمہارے تعارف کے لیے ہے، تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ فضیلت کا دار و مدار اس چیز پر نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آج اذان کے لیے منتخب کیا گیا، تو جس بنیاد پر یہ اعتراض کر رہے ہیں ان کی یہ بنیاد غلط ہے۔ عزت والے کون ہیں؟ الہ العالمین فرماتے ہیں کہ عزت کا، تکریم کا، توقیر کا جو میں نے پیمانہ مقرر کیا ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کا پیمانہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، میرا خوف ہے، میرا ڈر ہے۔ تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ خاندان کی نسبت سے کوئی عزت والا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کی نسبت سے انسان عزت پاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرما کر معاشرے کے اندر ایک مساوات کی بنیاد رکھی ہے کہ انسان
اس وقت امن سے رہ سکتا ہے۔ اس سے پہلے اسی سورت کے اندر، سورت الحجرات کے اندر، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کچھ آداب سکھائے ہیں کہ معاشرتی حوالے سے، ایک ساتھ رہنے کے حوالے سے، کہ یہ کام نہیں کرنے۔ اللہ رب العالمین نے معاشرتی آداب سکھاتے ہوئے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اپنے اندر اتفاق اور اتحاد اگر رکھنا چاہتے ہو تو اس کا پہلا اصول یہ رکھو کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کیا کرو کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ ایک مثالی معاشرے کے اندر سب سے پہلی خوبی اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اسی صورت میں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر دو گروہوں میں نہ اتفاقی ہو جائے، ناچاکی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، ان کے درمیان امن کرواؤ، ان کے درمیان جو بھی وجہ تنازع ہے اس کو ختم کرواؤ۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر اس تنازع کا کوئی حل نہیں نکلتا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر اس گروہ کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو مظلوم ہے، اور ظالم کے خلاف رہو، اور اس وقت تک ظالم کے خلاف رہو جب تک وہ ظالم ظلم سے باز نہیں آ جاتا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کر لیتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ معاشرے کو پرامن رکھنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ اگر اپنے معاشرے کو پرامن رکھنا چاہتے ہو، اپنے اندر اتفاق اور اتحاد رکھنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہو، تو لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں نہ اڑائے؟ عسى ان یکونوا خیرا منہم، کیونکہ ممکن ہے کہ جو بندہ یا جو گروہ مذاق اڑانے والا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی تقوی کی کیفیت کم ہو، اور جس بندے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ متقی ہو۔ عسى ان یکونوا خیرا منہم، آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے، وجہ یہ ہے عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ظاہری حالات تو ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن ممکن ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تنہائی میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اسی معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین ایک اور اصول بیان کرتے ہیں کہ اگر اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے
پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اگر معاشرے کو قائم رکھنا چاہتے ہو، معاشرے کے اندر امن و امان چاہتے ہو، تو ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ یہ سارے کے سارے اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک معاشرہ کس طرح امن کا گہوارہ ہو سکتا ہے۔ وہ امن جو آج کے معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آتا، ہر انسان کے دل میں دوسرے انسان کا میل ہے۔ اگر وہ انسان اپنے دل کو ٹٹولے تو ان وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوگی کہ اپنے بھائی کے لیے اس کے دل میں میل ہے۔ یہ وجہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی ہیں۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے عصبیت کا خاتمہ کیا ہے کہ تعصب بالکل جائز نہیں ہے۔ تعصب کہتے کس کو ہیں؟ واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مل عصبیہ، عصبیت کیا چیز ہے، تعصب کیا چیز ہے، تعصب ہم کس کو کہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعصب کہتے ہیں کہ تم اپنی قوم کے ساتھ اپنی قوم کا ہاتھ بٹائے، اپنی قوم کا مددگار ہو۔ ان تعین قومک علی ظلم، ظلم پر اپنی قوم کا مددگار بن جائے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ تیرا تعلق ہے وہ حق پر نہیں ہے پھر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ عصبیت ہے۔ یہاں پر علماء حضرات نے ایک چیز لکھی ہے کہ تعصب کے اندر اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے اندر، چاہے وہ محلے دار ہوں، رشتہ دار ہوں، خاندان برادری کے ہوں، ان کے ساتھ محبت، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ تعصب میں نہیں آتا۔ قرآن مجید کی آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی سفارش کرتا ہے اور وہ سفارش حق پر ہے، یکن لہ نصیب منہا، تو اس سفارش کا اس کو ثواب ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کسی انسان کو جانتے ہیں تو یہ حق پر سفارش کر سکتے ہیں کہ یہ میری برادری کا ہے، اس کا خیال رکھنا، یہ میرے محلے کا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اگر اس خیال میں دوسرے کی حق تلفی نہیں ہو رہی تو یہ اچھی سفارش ہے، اس میں آپ کو اجر ہوگا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور اگر کوئی بندہ ایسی سفارش کرتا ہے کہ جو اچھی سفارش نہیں ہے، اس سفارش کے پیچھے کسی حقدار کا حق مارا جا رہا ہے، تو اس گناہ میں بھی وہ شریک ہوگا۔ چاہے وہ سفارش اپنے کسی دوست کی کر رہا ہے، محلے دار کی کر رہا ہے، یا خاندان برادری اور رشتہ دار کی کر رہا ہے، تو حق اور انصاف کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ قابل تحسین ہے، اور اس کا اللہ رب العالمین کی طرف سے مطالبہ بھی ہے۔ لیکن ظلم اور ناانصافی کے ساتھ اس بنیاد پر کہ اپنا تعلق بچانا ہو یا اپنا تعلق مضبوط کرنا ہو، ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کو عصبیت کہتے ہیں۔ اور عصبیت ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے معاشرے کے امن کو کھا جاتی ہے۔
جس معاشرے کے اندر بھی عصبیت ہوگی وہاں امن و امان کبھی بھی نہیں ہوگا، وہاں ہمیشہ فساد ہی ہوگا، کیونکہ امن کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر اعتماد کرے، اور جہاں عصبیت ہوتی ہے وہاں اعتماد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ عصبیت جائز نہیں ہے اور یہ گناہ کا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی انسان کو بھی اللہ رب العالمین اگر شرف بخشتے ہیں تو وہ برادری خاندان کے اعتبار سے نہیں بخشتے بلکہ تقوی کے اعتبار سے بخشتے ہیں۔ جو متقی ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنا قریبی بنا دیتے ہیں، اور اس کی واضح مثال سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں ایسا مقام عطا فرمایا کہ مؤذن رسول ٹھہرے، اور آخرت کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر معراج پہ جب میں جنت کی سیر کے لیے گیا تو بلال کے قدموں کی آواز میں نے وہاں سنی، نبی کے پہنچنے سے پہلے نبی کا غلام وہاں پر پہنچ گیا۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عصبیت کا خاتمہ کیا کہ رنگ کی بنیاد پر کوئی بھی عزت والا نہیں ہے۔ اگر رنگ کی بنیاد پر عزت ہوتی تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے رنگ کے تھے مگر دل کے سفید تھے۔ اللہ رب العالمین کو ان کا دل کا تقوی پسند تھا۔ ابو جہل اور ابو لہب اپنی قوم کے سردار تھے، اچھے رنگ والے تھے، اچھی پوزیشن والے تھے، دل میں اللہ کا تقوی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر فوقیت دی، اور یہی آج کے معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی عدل و انصاف کا پیمانہ رہے گا، اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو بھی امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔